الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر من أهل النار. رواه البخاری. بخاری اور مسلم شریف کی ایک طویل روایت کا ایک حصہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن عورتوں کی جماعت سے کہا، یعنی عید کا خطبہ دیا، پھر عورتوں کو نصیحت کی. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ عیدگاہ کی بات ہے. نصیحت میں آپ نے یہ کہا کہ یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، تم صدقہ و خیرات کرو. فإنی أریتکن أکثر من أہل النار، اس لیے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور اس میں تمہاری تعداد زیادہ مجھے بتائی گئی. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جہنم میں ایک بڑا طبقہ داخل ہوگا. اس وجہ سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خرچ کرو. دو باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جبکہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آدمی ماہ رمضان میں خوب صدقہ کرتا ہے، اور جب عید قریب ہوتی ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے. ایک سا ہر گھر کے فرد کی طرف سے ایک سا فطرہ ادا کرتا ہے. ماہ رمضان میں آدمی عام طور پر زکوٰۃ بھی نکال دیتا ہے. الغرض ماہ رمضان میں آدمی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ نکالا ہے. عید کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خرچ کرو. کیوں؟ کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. خوشی کے موقع پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یہ آج خوشی کا موقع ہے. بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، جان نکلنے کے وقت لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اصل صدقہ یہی ہے کہ آدمی خوشحالی میں، خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آدمی کا نیک عمل، صدقہ و خیرات، یہ آپ کو، ہم کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہی تعلیم دی کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، اس لیے تم صدقات و خیرات زیادہ کرو. تو صدقہ و خیرات کرنا گویا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس کے بعد صحابیات نے اللہ کے نبی سے وجہ پوچھی کہ ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سبب بتایا. کہا فَإِنَّكُنَّ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتَكْثُرْنَ اللَّعْنَ، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، یہ پہلا گناہ ہے. اور دوسرا یہ کہ تم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، کثرت سے لعن طعن کرتی ہو. اس وجہ سے یعنی شوہر کی نافرمانی اور کثرت سے لعن طعن کرنا یہ دو گناہ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. سوچئے ایک لمحہ کے لیے کہ اگر ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اسلام نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ جہنم میں جائے گی. تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایک انسان کی نافرمانی کرے، ایک بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہنم میں جائے گا. ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا ذرا کہ اگر انسان اپنے رب کی نافرمانی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا. یہاں بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے
انجام یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جا کے لوگ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو اگر ایک انسان، ایک شخص اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کی عبادت نہ کر سکے، اپنے رب کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔